اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 5 شعبان 1442 ہجری، 19 مارچ 2021 عیسوی، 6 گت چیت 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید، بعدہ ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام کریم شاکر کا، آواز کریم شاکر کی، بول ہے: خواہشات نفس سے مغلوب ہے سارا جہاں، خواہشات نفس سے مغلوب ہے سارا جہاں، اس لیے تو نیکیوں میں دل نہیں لگتا یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہشات نفس سے مغلوب ہے سارا جہاں، خواہشات نفس سے مغلوب ہے سارا جہاں، خواہشات نفس سے مغلوب ہے سارا جہاں، اس لیے تو نیکیوں میں دل نہیں لگتا یہاں، اس لیے تو نیکیوں میں دل نہیں لگتا یہاں، ہر عمل میں ہے ریا، اس کی وجہ بس ایک ہے، ہر عمل میں ہے ریا، اس کی وجہ بس ایک ہے، پیار ہے مخلوق سے خالق سے چاہت ہے کہاں، پیار ہے مخلوق سے خالق سے چاہت ہے کہاں، اس جہاں سے دل لگا بیٹھا ہے پر یہ بھول مت، اس جہاں سے دل لگا بیٹھا ہے پر یہ بھول مت، یہ جہاں فانی ہے اور دار البقا ہے وہ جہاں، یہ جہاں فانی ہے اور دار البقا ہے وہ جہاں، بے وفا دنیا سے کرتے ہو وفا پچھتاؤ گے، بے وفا دنیا سے کرتے ہو وفا پچھتاؤ گے، جو نہیں ہوتی کسی کی وہ تیری ہوگی کہاں، جو نہیں ہوتی کسی کی وہ تیری ہوگی کہاں، اے
مسافر زندگی کے تو نے یہ سوچا کبھی؟ اے مسافر زندگی کے تو نے یہ سوچا کبھی؟ تو چلا ہے کس طرف اور تیری منزل ہے کہاں؟ تو چلا ہے کس طرف اور تیری منزل ہے کہاں؟ جو منافق ہے مضر ہے اس کی یہ پہچان ہے، جو منافق ہے مضر ہے اس کی یہ پہچان ہے۔ ایک پل میں ہے یہاں اور دوسرے پل میں وہاں، ایک پل میں ہے یہاں اور دوسرے پل میں وہاں، بس وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں، بس وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے در کو چھوڑ کر شاکر بھلا جائے کہاں؟ اس کے در کو چھوڑ کر شاکر بھلا جائے کہاں؟ خواہشات نفس سے مغلوب ہے سارا جہاں، اس لیے تو نیکیوں میں دل نہیں لگتا یہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے صحیح اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے صحیح اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح عقیدہ ہی ملت اسلامیہ کی بنیاد اور دین اسلام کی اساس ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے واضح ہے کہ بارگاہ الہی میں انسان کے وہی اعمال مقبول ہوں گے جن کی اساس صحیح عقیدے پر ہوگی۔ صحیح عقیدے کے بغیر ہر عمل بیکار ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5۔ اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ نیز فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 39 آیت نمبر 65، کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی جانب یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات اس مفہوم کی ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس صحیح عقیدے کی خد و خال واضح ہوتے ہیں وہ اجمالی طور پر یہ ہیں کہ اللہ تعالی پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ان 6 ارکان پر صحیح عقیدے کی اساس ہے جس کے استحکام کے لیے اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غیبی امور کی خبر دی ہے اور جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سب کے سب انہی 6 بنیادی ارکان کی تفسیر و ترجمانی ہے جو کتاب و سنت کے ذریعے کی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ نیز فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بين أحد من رسله، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285، کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور مومنوں نے بھی ہدایتوں کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے۔ نیز فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136۔ کیا ایماندارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اور فرمایا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ سورہ حج آیت نمبر 22، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ان بنیادی عقائد پر جو احادیث دلالت کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا وہ مشہور حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں آخرت کے متعلق اور اس کے علاوہ غیب سے متعلق ان تمام عقائد پر ایمان رکھنا ضروری ہے جن کی کتاب و سنت سے تائید ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق اور عبادت کا مستحق نہیں، اس لیے کہ اللہ بندوں کا خالق، ان کا محسن، ان کا رازق، ان کے ظاہر و باطن سے واقف، اور اپنے فرما برداروں کو جزائے خیر اور نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کو اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 تا 58، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کہ اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہیں رزق وافر مقدار میں پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو پھر دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. چنانچہ حق کی وضاحت کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کی منافی چیزوں سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. نیز فرمایا وَمَا رُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو یہی وحی بھیجی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تم میری بندگی کرو. فرمان الہی ہے الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 1 اور 2 کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، یہ کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ عبودیت کی تمام اقسام جن کے ذریعے سے لوگ عبادت کرتے آ رہے ہیں، مثلا دعا، خوف، امید، نماز، روزہ، قربانی، نذر وغیرہ کو کمال محبت اور خوف و امید کے جذبہ کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے. قرآن مجید کا بیشتر حصہ اسی بنیادی عقیدہ کی وضاحت میں نازل ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 2 آیت نمبر 3. لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہ آیت کریمہ کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. سورہ مومن آیت نمبر 40 آیت نمبر 14 کہ اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. متفق علیہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نیز ایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کچھ واجب اور فرض قرار دیا ہے، یعنی اسلام کے 5 ظاہر ارکان، ان پر بھی ایمان لایا جائے. چنانچہ وہ یہ ہیں کلمہ شہادت یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. ان کے علاوہ دوسرے فرائض جو شریعت مطہرہ میں ثابت ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان سارے ارکان میں سب سے اہم اور عظیم رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی، خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ، جن ہو یا کچھ اور، باطل قرار پائے گی، کیونکہ معبود برحق بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 30۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اس سے پہلے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، لہذا خوب غور کر کے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس اہم ترین اساس دین کے بارے میں آج کس طرح اکثر مسلمان انتہائی خطرناک حد تک جہالت کا شکار ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا اور اس کے مخصوص حقوق میں غیر اللہ کو شامل کر لیا۔ ہماری ایمانی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مدبر سمجھیں جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، دنیا و آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ ان ساری باتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62 کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 کہ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات سے دن کو اس طرح چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ ایمان باللہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اور جو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان سب پر رد و بدل یا ان کی کیفیت کا تعین یا ان کو کسی اور چیز سے مشابہ قرار دیے بغیر ایمان لایا جائے۔ ہم پر واجب ہے کہ ان صفات پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیان ہوئی ہے۔ یہ صفات جن عظیم اور اعلیٰ معنی پر دلالت کرتی ہیں ان پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف سمجھے جس طرح وہ اس کی ذات پاک کے لیے موضوع اور اس کے شایان شان ہیں، اور اس کی مخلوقات کی کسی صفت سے مشابہ نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور جگہ دیکھنے والا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 کہ پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دین حق کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین رحمہ اللہ کا یہی عقیدہ رہا ہے، جیسا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔
ان کے علاوہ دوسرے اہل علم حضرات نے بھی لکھا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام زہری اور مکحول سے اللہ کی صفات کے متعلق آیات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا ان آیات کو جس طرح وہ نازل ہوئی ہیں اسی طرح رہنے دو۔ ولید بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک، امام اوزاعی، لیث بن سعد اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق وارد نصوص شرعیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو کیفیت جاننے کے بغیر اس طرح تسلیم کر لو جس طرح یہ وارد ہوئی ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اور تابعین کی ایک بڑی تعداد کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، نیز صفات الہی کے متعلق وارد احادیث پر بھی ہم ایمان رکھتے تھے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ سے استوا کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ استوا کوئی غیر معروف چیز نہیں مگر اس کی کیفیت کا تعین کرنا عقل کی دسترس سے باہر ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے جو رسول کے لیے اس کو اچھی طرح پہنچا دینا واجب اور ہمارے لیے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جب امام مالک رحمہ اللہ سے اس کے متعلق دریافت فرمایا گیا تو انہوں نے فرمایا استوا معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر آپ نے سائل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم شرپسند آدمی ہو، یہ کہتے ہوئے اسے مجلس سے نکلوا دیا۔ اسی طرح کی بات ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے جدا آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ کرام کے بکثرت اقوال موجود ہے جن کا ان مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جو اس مسئلے میں زیادہ معلومات چاہتا اسے چاہیے کہ اس موضوع پر علماء سنت کی تصانیف کا مطالعہ کرے۔ مثلا عبداللہ بن الامام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ اور امام جلیل محمد بن خزیمہ کی کتاب التوحید، امام ابو القاسم الطبری کی تصنیف السنہ، نیز امام ابو بکر بن ابو عاصم کی کتاب السنہ اور امام ابن تیمیہ کا وہ جواب جو انہوں نے اہل حماہ کے لیے تحریر کیا تھا، یہ نہایت وقیع اور بے حد مفید ہے۔ اس میں امام رحمہ اللہ نے اہل سنت کے عقیدہ کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ائمہ اہل سنت کے اقوال کثرت سے نقل کی ہیں اور بہت زیادہ شرعی اور عقلی دلائل کے ذریعے اہل سنت کے عقیدہ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور مخالفین کے اقوال کا باطل ہونا واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح ان کا رسالہ جس میں انہوں نے قدر تفصیل سے اہل سنت کے عقیدہ کو شرعی اور عقلی دلائل سے مزین کیا ہے اور مخالفین کی اس طرح تردید کی ہے کہ کوئی بھی صاحب علم جو نیک ارادہ اور طلب حق کے جذبہ سے اس کتاب کو پڑھے گا اس کے سامنے حق واضح اور باطل پسپا اور سرنگو ہو جائے گا۔ ہر وہ شخص جو اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کی مخالفت کرے گا لازمی طور پر وہ نقلی اور عقلی دلائل کی بھی مخالفت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا وہ اس بات کرے گا اور جن کی نفی کرے گا ان میں واضح تناقض کا شکار ہوگا۔ اہل سنت نے تشبیہ و تمثیل کے بغیر اور اللہ کی ذات کو مخلوق کے مشابہ ہونے سے منزہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود کو اس کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ امور کے مطابق تسلیم کیا ہے۔ اہل سنت کے عقائد سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ تو تعطل واقع ہوتا ہے اور نہ وہ اس بارے میں کسی تناقض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام شرعی دلائل پر عمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے حق کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور اس راہ میں اپنی ساری کوشش صرف کرتے ہیں اور اس کی طلب میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلص ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حق کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دلائل کو ان کے سامنے بالکل واضح کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 18۔
کہ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 33، کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات، عجیب سوال لائیں گے، ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، در حقیقت تمہارا ربی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا کی تفسیر میں اس مسئلہ پر بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ اس کے زبردست فائدے کے پیش نظر اسے یہاں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، اس جگہ ان کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ بہرحال ہم تو اس مسئلے میں سلف صالح کی راہ پر چلیں گے، مثلا امام مالک، امام اوزاعی، امام ثوری، امام اسحاق بن راہویہ اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام رحمہ اللہ علیہم جن کی امامت و جلالت پہلے کی طرح آج بھی مسلم ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ان صفات کو تشبیہ و تعطیل اور کیفیت کی تعین کے بغیر اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح کہ وہ وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی شے اس کے مشابہ نہیں، اور فرقہ مشبہین نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں متشابہ صفات کے ساتھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، جبکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جیسا کہ بعض ائمہ اسلام مثلا امام بخاری کے شیخ نعیم بن حماد الخزائی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی اور جس نے ان صفات کا انکار کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف قرار دیا، وہ کافر ہے۔ جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متصف قرار دیا، اس میں تشبیہ نہیں ہے، پر جس نے آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق وارد ہوا ہے اس کو اللہ جل شانہ کے شایان شان تسلیم کر لیا اور تمام نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو منزہ قرار دیا، بلا شبہ اس نے ہدایت پا لی۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ رہا فرشتوں پر ایمان تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ان پر اجمالی ایمان اور دوسرا تفصیلی۔ ایک مسلمان اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنہیں اس نے اپنی اطاعت وہ فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بتایا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اور کسی بات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اللہ کے تابع رہتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، کہ جو کچھ ان کے سامنے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کے مختلف درجات ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جنت و جہنم کی نگرانی پر مامور ہیں، اور کچھ بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے میں مصروف ہے۔ اور ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان رکھتے ہیں جن کا اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے جبریل، میکائیل، مالک یعنی داروغ جہنم، اسرافیل جو نفخ صور کے لیے مامور ہے، ان کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، صحیح مسلم، کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کی لو سے، اور آدم جس چیز سے پیدا کیا گیا اس کا تمہیں پتہ ہے۔
نمبر 3 کتابوں پر ایمان۔ اسی طرح ایمان بالکتب کے بارے میں اجمالی طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حق کی تعلیم دینے اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسول پر کتابیں نازل کی ہیں، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213، کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کریں۔ اور ہم ان کتابوں پر مفصل ایمان رکھتے جن کا اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، مثلا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ ان میں سے قرآن سب سے افضل اور آخری کتاب ہے، وہ ان تمام سابق کتابوں پر نگراں اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی اتباع کرنا تمام امت پر فرض ہے۔ قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث صحیحہ کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن اور انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ پر یہ قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصل اور حکمراں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دلوں کے لیے باعث شفا، ہر معاملہ کا عقد کشا اور اہل ایمان کے لیے سرتاپا ہدایت و رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 6 آیت نمبر 155۔ اور اس طرح ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 89، کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت ہے۔ اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، کہ آپ فرما دے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور پیروی کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، اسی طرح انبیاء پر بھی مجمل اور مفصل ہر دو طریقہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مجملاً یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے اور ان کو حق کی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، بس جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا وہ سعادت مند ہوا، اور جس نے ان کی مخالفت کی ناکامی و حسرت اس کا مقدر بنی۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ مزید فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، سورہ نساء آیت نمبر 4، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165، کہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے۔
اس موضوع کی مناسبت سے اور بھی باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔